الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم۔ بات چل رہی ہے آدم علیہ السلام کی، ان کی پیدائش کی، اور آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ اس کے اندر کئی نکات آ چکے ہیں اور ہر ایک کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ اور تھوڑی تھوڑی کر کے آ رہی ہے، اور اللہ ماشاءاللہ میرے خیال سے 8-10 دن ہو گئے ہیں صرف اس واقعے پر بات ہوتے ہوتے۔ بہرحال اسی کا نام قرآن کی وضاحت ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے کہ قرآن مجید کی باریک سے باریک باتوں کو اٹھا کر کے اور گہرائی میں اور اس کی وسعتوں میں جا کر کے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کس مختصر انداز میں کتنی زیادہ وضاحتیں ہم کو دی ہیں۔ کہتے ہیں کہ علم کی کوئی تھا نہیں ہے، سمندر میں تو پھر بھی کوئی تہ مل جاتی ہے، علم کی کوئی تہ نہیں ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے واقعے سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ زبانوں کو ترتیب دینے والے، وضع کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، یہ چیزیں ہیں اور ان کے یہ نام ہیں اور ان کی یہ خصوصیتیں ہیں، تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ زبان اور لغت اس کو وضع کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر مخلوق کے استعمال سے لوگوں کی زبانیں مختلف ہو گئیں، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ ماحول میں لوگوں کی زبانیں بھی پھر الگ الگ ہو گئیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام زبانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں اور اس کو اس آیت کے اندر ترجمے کے اندر غور بھی کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو لفظ آیا ہے انبئونی، اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، انبئونی، ذرا ان چیزوں کے نام تم مجھے بتاؤ، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اور جب آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرمایا انبأہم باسمائہم، کہ آپ ان چیزوں کے نام ذرا ان فرشتوں کو بتاؤ۔ جب فرشتوں سے کہا گیا تو نسبت اپنی طرف تھی، مطلب امتحان لینا تھا، یعنی کہ فرشتوں کے سامنے ان کی بات کا جواب اس انداز میں دینا تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام سے نام بتانے کا کہا تو یہ نہیں کہا آدم علیہ السلام سے کہ مجھے نام بتاؤ انبئونی، بلکہ یہاں لفظ بتایا انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام ان فرشتوں کے سامنے بتائیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں فرشتوں سے اونچے ہیں، بلکہ بہت سارے درجات میں فرشتوں سے اوپر ہیں، اور کسی نہ کسی درجوں میں فرشتوں کے استاد ہیں۔ ہوتا ہے نا، ایک معلم ہوتا ہے، ایک استاد ہوتا ہے، اور باقی اس کے طلباء ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت سے اسی طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر معلم کا درجہ عطا فرمایا، اور فرشتوں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ ان کے علم میں بھی کچھ اضافہ ہوا، اس موقع پر ہوا جو چیزیں اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ تھی۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان چیزوں کا علم ان فرشتوں کو اجمالی طور پر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں ہوا، لیکن ہوا ضرور۔ یہاں سے ایک نقطہ اور پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ اس پوری کائنات پر اور اس زمین آسمان پر بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، حکومت اسی کی ہے، اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے نائب اور اپنے خلیفہ بھیجتے ہیں، پروردگار وہ اپنی مرضی سے بھیجتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی شخص اپنی محنت سے یا کسب سے، کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء کی اس بات پر اتفاقی رائے ہے کہ نبوت کا جو درجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہوتا ہے، کوئی شخص اپنی کوششوں سے اور جد و جہد سے نبی بن نہیں سکتا۔ نبوت والا جو درجہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسے نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ نبی تھے نہیں، انہوں نے کوششیں کی اور اتنی زیادہ عبادتیں کی اور اتنے رکوع اور سجدے کیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادتیں پسند آ گئیں اور انہوں نے نبوت والا درجہ کما لیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے کچھ خاص لوگوں کو اس کام کے لیے چنتے ہیں، پھر اس
درجے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس شخص کو عطا فرماتے ہیں اور وہ نبیوں کی شکل میں اس دنیا کے اندر وقتی طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تمام نبیوں کا معاملہ اپنے اپنے وقت کے لیے تھا۔ آپ یہ 3 لفظ یاد رکھیے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ ایک خاص وقت کے نبی تھے، یہ کسی خاص قوم کے نبی تھے، یہ کسی خاص علاقے کے نبی تھے۔ 3 باتیں یاد رکھیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ یا تو کسی خاص قبیلے خاندان کے تھے، یہ کسی خاص وقت کے تھے، یہ کسی خاص علاقے کے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے کے نبی نہیں ہیں بلکہ پوری کائنات کے نبی ہیں۔ انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، وہ خاتم النبیین، اور میں آخری نبی ہوں۔ اور کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، بلکہ قیامت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہنے والی ہے اور آپ کی جو شفاعت ہے وہ پوری امت کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خاندان کے لیے نہیں تھے، کائنات کے لیے نبی تھے، جناتوں کے بھی نبی تھے، انسانوں کے بھی نبی تھے، فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، اے پیغمبر آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کے جتنے بیٹے ہوئے 2 یا 3 وہ تو بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے، کوئی ان میں سے بالغ نہیں ہوا، بالغ ہونے کے بعد ہی مرد بنتا ہے۔ اے پیغمبر، اے محمد آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور آخری پیغمبر ہے۔ وہ جیسے ایک دفعہ کا واقعہ ہے ہمارے اس میں یہ بات آئی کہ ایک شخص نے مرزا غلام قادیانی کو نبی کہنا شروع کر دیا، اس کو نبی ماننا شروع کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا انگریزی دور کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 1450 سال تک کہیں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کی حکومت ہے اور یہاں پر یلغار ہو رہی ہے اور انگریزوں کو بھگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس گئے گزرے دور میں یہاں پر ایک شخص پنجاب کے علاقے میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ سمجھدار آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ 1450 سال کے بعد ان حالات میں ایک شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ نااہل بیوقوف لوگ اس کی بات مان بھی لیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص نے کہنا شروع کر دیا ہاں کہ وہ نبی تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ تو انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں تھا اگر اس کی باتوں کو آپ دیکھیں گے تو۔ بہرحال اس کے بارے میں ایک شخص نے کہنا شروع کر دیا، بات ہوئی تو پتہ چلا، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی اگر کوئی شخص صدیقین کے راستے پر چلے، سچوں کے راستے پر چلے تو سچا بن سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی بن سکتا ہے۔ صالحین کے راستے پر چلے تو صالح بن سکتا ہے کہ نہیں؟ بن سکتا ہے۔ اگر شہداء کے راستے پر چلے تو شہداء بن سکتا ہے کہ نہیں؟ اب بن سکتا ہے۔ تو کہنے لگا جب شہداء کے راستے پر شہید بن سکتے ہیں، صالحین کے راستے پر صالح بن سکتے ہیں، صدیقین کے راستے پر صدیق بن سکتے ہیں، تو نبیوں کے راستے پر چل کر نبی کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ جواب یہ دیا ٹھیک ہے پھر ہم کل سے اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ اگر مرزا غلام قادیانی نبیوں کے راستے پر چل کر نبی بن گیا تو کل سے میں اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دوں، پھر میں کیا بن جاؤں گا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی طریقہ اور یہ کوئی دلیل ہوئی؟ اتنی پچکی ہوئی، اتنی بھونڈی دلیل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ڈھکوسلا مارا ہے بنا فالتو کا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص وقت کے لیے نبی نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی۔